کتنی اہم حدیث ہے یہ سنیے. ایک مفلس اور غریب آدمی انصار میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت مندی ظاہر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا بس ایک کمبل ہے جس میں سے کچھ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں، باقی بس اللہ کا نام ہے. یعنی اتنے غریب تھے وہ. ایک چادر تھی بس اور کچھ بھی نہیں تھا بیچاروں کے پاس. کمبل اسی کو کچھ آدھا اوڑھ لیتے تھے، آدھا بچھا لیتے تھے، اور ایک پیالہ تھا اور کچھ نہیں تھا، اس سے پانی پینے کا کام آتا تھا، باقی بس اللہ کا نام ہے. اتنے غریب تھے وہ. اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا یہی دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ، کمبل بھی اور پیالہ بھی. انہوں نے وہ دونوں لا کر آپ علیہ السلام کو دے دی. آپ نے وہ کمبل اور پیالہ ہاتھ میں لیا اور نیلام کے طریقے پر حاضرین سے فرمایا کوئی ہے تم میں جو ان دونوں چیزوں کو خریدنے پر تیار ہے؟ یہ کمبل اور پیالہ بک رہا ہے، اس کو لینے کے لیے تیار ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت میں 1 درہم میں ان کو لے سکتا ہوں. ایک نے کہا کہ میں 1 درہم میں ان کو لے سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ لگاتا ہے؟ جسے بولی لگتی ہے بھائی اور بتائے، کوئی اور بتائے. بھائی 1 روپیہ تو آ گیا، کوئی اور ہو تو کچھ اور بتاؤ. یہ بات آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمائی. بھائی کوئی اور ہے جو 1 درہم سے اوپر اس کا ریٹ لگائے؟ ایک دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں یہ 2 درہم میں لے سکتا ہوں. اب 1 کے بجائے 2 روپے کی قیمت آ گئی، 2 درہم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں، وہ کمبل بھی اور وہ پیالہ بھی، ان صاحب کو دے دی اور ان سے 2 درہم لے لیے. اب ان کا کمبل اور پیالہ 2 درہم میں بک گیا. اب جو گھر میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا. 2 روپے مل گئے، 2 درہم مل گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ 2 درہم ان انصاری کے حوالے کیے جن کا وہ کمبل تھا اور پیالہ تھا، اور ان سے فرمایا کہ ان میں سے 1 درہم کا تو تم کھانے کا کچھ سامان غلہ وغیرہ لے کر اپنی بیوی بچوں کو دے دو، اب بچا 1، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خریدو اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ. انہوں نے ایسا ہی کیا. 1 درہم کا کچھ غلہ، کچھ سامان بیوی بچوں کے لیے گھر میں لے آئے، اور 1 درہم کی ایک کلہاڑی لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیا مبارک تھے وہ صحابی جن کی کلہاڑی میں ڈنڈا بھی حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ڈالا. آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا ایک دستہ خوب مضبوط لگا دیا اور ان سے فرمایا جاؤ اور جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچو. یہ کلہاڑی لے جاؤ، جنگل کی لکڑیاں کاٹو اور گٹھڑ بنا کر لاؤ اور ان کو بیچو، اور اب میں 15 دن تک تم کو نہ دیکھوں. یعنی 2 ہفتے تک یہی کام کرنا ہے تمہیں، اور میرے پاس آنے کی بھی کوشش نہ کرنا. 15 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا. 15 دن تک روزانہ تمہیں کلہاڑا لے کر جانا ہے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا ہے اور اس کو لا کر کے مارکیٹ میں فروخت کرنا ہے. چنانچہ وہ صاحب چلے گئے اور آپ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق جنگل کی لکڑیاں لا کر بیچتے رہے. پھر ایک دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی محنت اور لکڑی کے اس کاروبار میں 10-12 درہم کما لیے تھے، جن میں کچھ کا انہوں نے کپڑا خریدا، کچھ کا غلہ وغیرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کی ایک کارگزاری سنی کہ اب اللہ نے تمہیں 10-12 درہم دے دیے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان سے فرمایا اپنی محنت سے یہ کمانا تمہارے لیے اس سے بہت ہی بہتر ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے مانگنے کا داغ تمہارے چہرے پر ہو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا
سوال کرنا صرف 3 قسم کے آدمیوں کے لیے درست ہے۔ ایک وہ آدمی جسے فقر و فاقہ نے زمین سے لگا دیا ہو اور بالکل لاچار اور مجبور کر دیا ہوا، وہ کچھ کما بھی نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں اس کے اندر، کام نہیں ہوتا اس سے۔ دوسرے وہ جس پر قرض یا کسی ڈنڈ کا بھاری بوجھ ہو، جس کی ادائیگی اس کے بس میں نہ ہو، اتنا قرض کے نیچے دبا ہوا ہے کہ بیچارہ روز کما بھی رہا لیکن خرچے ہی پورے ہو رہے ہیں، جو سر پر قرض رکھا ہوا ہے وہ تو برابر بوجھ ہے۔ اب وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں اتنے پیسے کا مقروض ہوں، لوگ میرے گھر پر آ کر کے مجھے پریشان کرتے ہیں، میں روز کماتا ہوں مگر اتنا ہی کما پاتا ہوں کہ بچوں کا خرچ چلتا ہے لیکن قرض نہیں اتر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا درست ہے۔ تیسرے وہ جس کو کوئی خون بہا ادا کرنا ہو اور وہ اسے ادا نہ کر سکتا ہو، کسی کا اس سے قتل ہو گیا، فیصلہ ہوا کہ اتنے لاکھ روپے دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں جیل نہیں کرائیں گے اور تم سے فیصلہ کر رہے ہیں، اب کہاں سے دے گا بیچارہ وہ؟ تو اب ایسے موقع پر وہ چاہے تو سوال کر سکتا ہے۔ باقی ہٹا کٹا کوئی انسان اگر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کمانے کی کوشش کرے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا جاؤ تم کلہاڑی خرید کر لاؤ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے باقاعدہ ان کو وہ دے کر اس میں دستہ وغیرہ ڈال کر دیا، اور الحمدللہ برکت ہونے لگی، کچھ ہی دنوں میں اچھے خاصے پیسے انہوں نے کما لیے۔ تو ان تمام احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جس پیغمبر کی یہ ہدایت اور یہ طرز عمل تھا، اس کی امت میں پیشہ ور مانگنے والے اور گداگروں کا ایک طبقہ موجود ہو، بتائیے آپ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج سب سے زیادہ مانگنے والے بھکاری پیشہ ور مسلمانوں میں موجود ہیں، اور مانگنے کے بڑے بڑے عجیب طریقے ہیں۔ کوئی پیر بن کر مانگ رہا ہے، کوئی گدی پر بیٹھ کر مانگ رہا ہے، کوئی بھکاریوں کا بھیس بنا کر مانگ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑے مجرم ہیں یہ لوگ، سوال اور گداگری کے علاوہ فریب دہی اور دین فروشی کے بھی مجرم ہیں، یہ دین کو بیچ رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار بھی رہنا چاہیے، ہر ایک مانگنے والے کو بھیک بھی نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو دکھ رہا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، بظاہر تندرست ہے، تو اس کا مزاج خراب مت کرو۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے جو گھروں میں مانگنے آتے ہیں ان کو بھی بھیک مت دو، ابھی تو ان کے پڑھنے کی عمر ہے، ان کے ماں باپ گھر میں مالدار ہیں، ان کے یہاں سارے عیش و عشرت کے کام پورے ہو رہے ہیں، ٹی وی ان کے گھر میں ہے، فریج ان کے گھر میں ہے، اور صبح صبح چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال دیا کہ جاؤ، میرے باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میرے ابا مر گئے ہیں، ابا زندہ ہے، وہ ابا کو بھی مار دے گی آپ کے گھر پہ آ کر کے بچے چھوٹے چھوٹے۔ اور یہ واقعات پیش آتے ہیں ہر شہر کے اندر۔ جب آپ اس بچے سے یہ کہو چل مجھے اپنے گھر لے کر جائے، تو وہ کبھی نہیں لے کر جائے گی آپ کو، اسے پتا ہے کہ میری پول کھل جائے گی۔ تو اس شہر کے دوسرے شہر میں چلے گئے، دوسرے شہر کے اس شہر میں آ گئے، اور وہ آ کر کے ایسا ایک پورا من گھڑت باتوں کا ایک تصور یہ پیش کرتے ہیں، میرے ابا بھی نہیں، میری امی بھی نہیں، میں تو یتیم ہوں، کوئی کھلانے والا نہیں ہے۔ بس ان بچوں کو ابھی سے بھیک کی عادت ڈلوانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ان کی عمر ہے پڑھانے کی، ان کو تعلیم دیجیے، آپ کوشش کریے کہ ان بچوں کو ساتھ لے کر ان کے گھر تک پہنچیے اور ان سے کہیے کہ بھائی ان بچوں کو پڑھاؤ، ان کا خرچ ہم دیں گے اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو، ان کے اپنے خرچ سے ان کو کسی کام کا آدمی بنائیے۔ یہ کیا ہر آدمی مانگنے پر تلا ہوا ہے؟ ابھی رمضان گیا تو رمضان میں دیکھو ہٹے کٹے بڑے بڑے طاقتور آدمی بھی مانگنے کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، اجی میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں۔ تو زکوٰۃ دینے والے کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ تحقیق کر کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے، ایسا نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہ ہو۔ کل ملا کے یہ ہے کہ پیغمبر کی ہدایت آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بھکاری نہیں بنایا، جبکہ آپ کے پاس تو بہت مال صدقے کا آتا تھا۔ آپ نے ان صاحب سے یہی کہا کمبل لاؤ، پیالہ لاؤ، اسے باقاعدہ نیلام کیا، کچھ سامان گھر کا منگایا اور پھر کلہاڑی منگائی کہ یہ فری کا کام ہے تمہارا، جاؤ فری کی لکڑیاں لاؤ، لا کر بیچو، دیکھو پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے۔ 8-10 دن کے بعد ہی اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دے دیا کہ وہ خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہتر بات ہے تمہارے لیے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اب تم عزت کی زندگی گزارو گے، عزت سے کماؤ گے، عزت سے دوسروں کے سامنے سر اونچا کر کے بیٹھو گے۔ اور یہ بھیک مانگنا، بھکاری بن جانا کتنی مرتبہ کوئی دے گا، ایک نہ ایک دن وہ بھی کہے گا تو نے تو پیشہ بنا لیا ہے، ہر وقت آتا ہی رہتا مانگنے کے لیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔